السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ سٹوری ایک رائٹر کی ہے جنہوں نے مجھے سینڈ کی۔ سٹوری جو ہے وہ اسیبی گھر کے بارے میں ہے۔ آئیے انہی کی زبانی ہم یہ سنتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے فادر سرکاری ملازم تھے۔ تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 سال سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے، پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے۔ اسی بنا پر مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کرے اور نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانے کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیا جائے۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کوئی خوبصورت گھر مل جائے، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، کبھی اچھا پہننا اور اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ ہمارا آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا پکا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور پھول تھے۔ برآمدے میں گملوں پر ڈھیروں پھول تھے اور اس پر سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا جاتا تھا۔ ان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے بھی دن پھیر دے۔ کچھ دن بعد ابا جان ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے ملے۔ اس نے ہمیں ایک خوبصورت گھر دکھایا جس کا کرایہ بھی نہایت مناسب تھا، اور وہ ہم سب لوگوں کو پسند آ گیا۔ ہم جلد سے جلد وہاں شفٹ ہو جانا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر اس گھر کی صفائی کی اور ہفتے بعد ہی گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی تو گھر چمکنے لگا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا اور پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی اور امی دوڑتی ہوئی گئی۔ انہوں نے کہا کہیں اور سے والو بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے میں آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر کر دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کو جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا، مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے والو بند کر دیا، پھر پانی بند ہو گیا۔ امی باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر سے کام آتا تھا۔ میں نے سارے نلکے چیک کیے اور سب ٹھیک تھے۔ سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں پھر باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر میں نلکوں کا کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن مذاق میں بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے،
मुझे शक हो रहा है कि इस घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे बोल रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अब्बा के सामने तो कुछ मत कहना, वो ये बात का बतंगड़ बना देंगे, अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी हुर्रा रही है। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा था और दुम भूली हुई थी। वो अपने सामने किसी को देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफज़दा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र न आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है, हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर इसे डर लग रहा हो, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा है। मेरी बहन की इस बात में सच्चाई थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या सुबह अम्मी ने मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी? मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने नलका खोल कर दिखाया। वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी हो ही ना। मैं उलझन का शिकार था। मैंने जाकर मोटर चलाई तो मोटर एक आवाज़ आई और धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। मैंने कहा, लो एक और मुसीबत आ गई। मेरे कॉलेज को देर हो रही थी। मैंने झुंझला कर टैंक खोला मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों को यकीन ना आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टंकी में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया। यूँ सब ने मुँह हाथ धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सभी यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने उन्हें बताया। तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई थी तो टंकी में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था? मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। इसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामला है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के। वो एबनॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कुछ भी ना खाया। किसी ने मुंह धुला दिया और तो धो लिया, वरना हफ्तों हफ्तों यूं ही घूमते रहते। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़कर चली गई। अभी उन्हें आए हुए 1-2 रोज़ ही हुए थे कि कमरे से इनके चीखने की आवाज़ें आने लगीं। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफज़दा हो जाती है और इसका रुआं खड़ा हो जाता है, इस तरह मामू के सर के बाल खड़े थे। इनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और हाथ उठा कर कह रहे थे कि ये हमें अंदर आने नहीं दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गई। मामू कौन? आगे बढ़ने नहीं दे रहा आपको? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नज़र नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे में बाथरूम की तरफ इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का वर्ष शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नज़र आ रहा था। फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। चला गया। वो ज़ोर से बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप आ गया और उसने फन लहराया। मैं खौफज़दा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया। मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इसे रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी और मैं बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में ज़रूर कोई बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है। हमें ये घर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी जो ही नज़र पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नज़र आ रहा है, मगर मैं खला में इधर उधर देख रहा था और इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नज़र नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया।
میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری اماں کو ہی شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں کر رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس گھر میں موجود ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا، بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا، حتیٰ کہ یہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دے دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ گھر بنوا رہے تھے وہ 3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد اس کو ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ ابھی امی جواب دے نہیں پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے ہمیں بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر دوبارہ نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس مخلوق کو ہو گئی تھی جو اس گھر میں رہتی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ پھر گھر چھوڑ دیا۔ لسن، یہ سیکنڈ سٹوری ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے کافی دن پہلے پڑھی تھی۔ کچھ پرانا واقعہ ہے، یہ جنہوں نے لکھا ہے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ ایک رات حبس کچھ زیادہ تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل کر تھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 11 اور 12 کا ٹائم تھا۔ قبرستان ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، چھوٹا سا تھا اور اس کے گرد 4 دیواری نہیں تھی۔ کوئی میت دفنانے آئی تھی۔ ایک قبر شاید پہلے ہی تیار تھی۔ سارا کام شروع ہوا اور جلد ہی میت کو اندر ڈال کر قبر ڈھک دی گئی۔ میں سارا کچھ دور بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی گورکر نے مکمل طور پر قبر کو لیپا کر کے تیار نہیں کیا تھا کہ اچانک میت کے ساتھ آنے والے کچھ لوگ بھاگے۔ ابھی وہ زیادہ دور بھی نہیں گئے ہوں گے کہ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ اب قبر کی طرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا۔ میں دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تدفین کرنے والے کیوں بھاگ گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جو شخص وہاں رہ گیا ہے اس سے چل کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی میں کھڑا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ شخص بھی وہاں سے بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اکیلا قبر کے پاس جاؤں۔ اگلی صبح معلوم ہوا کہ محلے کے صلاح الدین کے بہنوئی کی میت ہوئی تھی۔ صلاح الدین ہماری جان پہچان والا بندہ تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی اور لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ شام کو میری طبیعت کچھ خراب تھی تو میں ڈاکٹر کے کلینک چلا گیا۔ محلے کا ایک ہی ڈاکٹر تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صلاح الدین پہلے ہی مریضوں میں مجھے نظر آیا۔ اتنی گرمی میں بھی اس نے گرم چادر لپیٹے ہوئی تھی اور وہ پھر بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر تعزیت کی کہ تمہارے بہنوئی کا موقع سن کے دکھ ہوا۔ اس نے بہت خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور چپ رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کل تدفین کے وقت کیا ہوا تھا، لوگ وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے قریب لا کر اپنے آپ کو چھپانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے باہر کو نکل آئیں۔ وہ بولا، نہیں مجھے کچھ نہیں پتا۔
مجھ سے کچھ مت پوچھیے، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ اس کو پچھلی رات گھر پہنچتے ہی بخار ہو گیا تھا، اور بخار اتنی زور کا ہوا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ اب وہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز کے وقت مسجد میں نظر آتا تھا۔ میرے دل میں ایک تجسس تھا۔ میں نے پھر ایک مناسب موقع دیکھ کر اس کو کوریدا، مگر اس کا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، پلیز مجھے مجبور مت کیجیے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر تم اپنے بہنوئی کی قبر میں کچھ دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہو۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ بولا، ہم جب میت لے کر گئے، قبر ڈھک دی گئی اور کورکن نے لیپے کرنا شروع کر دیے، تو اچانک قبر کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور قبر کے بیچ میں ایک بڑا گول سوراخ ہو گیا۔ جو لوگ قبر کے بہت نزدیک تھے اور جنہوں نے یہ دھماکہ سنا اور سوراخ ہوتے دیکھا، وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑ گئے۔ میں بھی قریب ہی تھا۔ میں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اچانک ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے سامنے قبر میں ایک اور بڑا سوراخ ہو گیا۔ اس دھماکے کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ بھی بھاگ گئے، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ میرے دونوں پیر جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ صلاح الدین کی سانس بہت پھول گئی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ بہت دور سے بھاگتا آ رہا ہے۔ وہ بہت بری طریقے سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوراخ میں تم نے اندر کیا دیکھا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اس نے پھر اپنی پوری قوت جمع کی اور بولا، اللہ جانے قبر آنن فانت اتنی بڑی کیسے ہو گئی اور اس میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی کہ اس کے اندر ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ 2 لمبے لمبے آدمی اچانک قبر میں نظر آئے، جنہوں نے آتے ہی مردے کو ایک جھٹکے کے ساتھ گردن سے پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور اس کے ساتھ اتنا اذیت ناک سلوک شروع کیا کہ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ پھر چپ ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ مزید اصرار کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا بہنوئی کیسا آدمی تھا؟ وہ کیا کام کرتا تھا؟ اس نے کہا، ویسے تو وہ ٹھیک ہی تھا، مگر وہ سود پہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کچھ لوگوں سے میں نے واقعات سنے ہیں۔ ہمارے چوکیدار نے بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک بندہ تھا جو کہ سود پر لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہمارا چوکیدار اس وقت اس کے ساتھ قبرستان میں ہی تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ جب اس کی قبر میں اس کو اندر ڈالا گیا تو وہ اچانک تنگ ہو گئی۔ وہ اس میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسری قبر اس کی تیار کی گئی تو وہ بھی تنگ ہو گئی اور چھوٹی پڑ گئی۔ پھر جب تیسری جگہ اس کی قبر کھودی گئی تو وہ قبر بھی چھوٹی تھی، لیکن پھر لوگوں نے جیسے تیسے اس کو اندر پھینکا، مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ لسنرز، یہ آج کی 2 سٹوریز تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔